الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج آپ کے سامنے حاضر ہونا، جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے مرزا انجینئر کے فتنے کو رد کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو دعوت پیش کی کہ وہ آگے آئیں اور اس فتنے کا رد کریں۔ تو کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہر مرتبہ اپنے شاگردوں کو ہی کیوں آگے کرتے ہیں؟ جیسے عرفان شاہ کا مسئلہ ہوا تب بھی آگے کر دیا، اور اب جو ہے نا یہ مرزا انجینئر صاحب کا مسئلہ ہوا تب بھی اپنے شاگردوں کو آگے کر دیا، خود پیچھے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا دراصل آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عرفان شاہ کے مسئلے میں صف اول میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تھے، آخرکار ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تو تب جا کر یہ اپنا نائب تیار کیا ڈاکٹر محمد زاہد نعمانی صاحب کو۔ لیکن اس کے بعد اب جو یہ کہا ہے، اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو الحمدللہ اپنے شاگردوں پر اتنا مان ہے، کیا ہے اتنا مان ہے، اتنی ایسی تربیت کی ہے، پتہ ہے ان کو کہ مجھ سے جو ہے نا بعد میں یہ میرے شاگردوں کے بھی سمجھو اوقات نہیں کے سامنے بیٹھ سکے، لیکن پھر بھی ان کی یعنی بڑائی چاہنے کے لیے چلو تم اتنا اپنے آپ کو علمی کتابی سمجھتے ہو، اتنا اپنے آپ کو علم کا پہاڑ سمجھتے ہو، تو میرے شاگردوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ کہ پتہ لگ جائے گا کہ تمہیں علم ہوتا کیا ہے۔ علم کی ہوا ابھی تک ان کو لگی نہیں ہے، تب پتہ چلے گا کہ علم ہے کیا۔ یعنی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو اپنے شاگردوں پر مان ہے، اور ایسے ویسے کوئی سمجھے شاگرد وغیرہ، شاگرد ایسے ویسے نہیں، شاگرد کیا ہیں؟ ایسے شاگرد ہیں کہ وہ مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، محقق ہیں، اور دارالفتاح میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسے ویسے کوئی شاگرد نہیں ہے، بلکہ کہیں اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا ہے، اور مناظر ہیں، مناظر اسلام، کئی مناظر ایسے کیے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو جو مناظر میں اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے ان کو الحمدللہ ہرایا ہے۔ نیٹ پر ان کی مناظرے موجود ہیں شاگردوں کے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا انجینئر صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے اتنے سالوں میں کوئی ایک مناظرہ کیا ہو، ویڈیو پیش کریں۔ ان کے شاگردوں کی سینکڑوں ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی کہ اتنے مناظرے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے شاگردوں نے کیے، مفتی عمران شاہد صاحب، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، مناظر اسلام، محقق، مفسر، محدث ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ علم ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ تب آپ کو پتا چلے گا، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہی بیٹھ جائے، تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے تو پہلے ہی ان کو یہ کہا تھا کہ جو مسئلہ تمہیں سب سے زیادہ پرفیکٹ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جو مسئلہ سب سے زیادہ جو تمہیں پرفیکٹ آتا ہے، کہتے ہو کہ بس میں ہی اس مسئلے میں صحیح ہوں، تو تم اپنا وہ بیان ریکارڈ کرواؤ اور کسی چینل پر بلاؤ مجھے، یا فیس ٹو فیس بلاؤ، میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنا مدعا ہی نہیں ریکارڈ کرا رہے، تمہیں پتا ہے کہ میں مدعا ریکارڈ کراؤں گا میں اسی میں پھنس جاؤں گا، میرے علم کی یہ دال گلے گی نہیں، تم اسی میں پھنس جاؤ گے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان کے شاگردوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ محقق، محدث، مفسر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا علم دیا ہے کہ تمہیں تو ابھی تک علم کی ہوا ہی نہیں لگی، تم تو صرف کتابوں کے یہ اردو والے حوالے پڑھ کر سنا دیتے ہو، ابھی تک تم نے کوئی عربی عبارت پڑھی نہیں ہے، اردو والی کتابیں پڑھ کر یہ سنا دیتے ہو، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں ہے اتنا۔ اور یہ جو ان کے شاگرد ہیں یہ محقق، مفسر ہیں، عربی پر ان کو مہارت تامہ حاصل ہے، مہارت تامہ، تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ شاگرد ہیں کیا چیز۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جلالی صاحب کے جو شاگرد جلالی صاحب نے ان کو دعوت پیش کی ہے وہ تو سمجھو بڑی لیول ہے، بہت بڑی لیول ہے، ان کو تو رہنے دو۔ جو ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں نا، ان کے ساتھ بھی تم نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اگر میں بڑی بات کہوں نا، جو ان کے جامعہ میں پڑھتے ہیں نا طالب علم، اولا سے لے کر دور حدیث تک، تم ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ تم میں سے کوئی بھی حدیث پڑھو گے، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھو گے، تم میں اسی میں پوچھ لیں گے بتاؤ صرفی نحوی اعتبار سے یہاں پر یہ کلام کیا ہو رہا ہے، تمہاری وہاں پر ہی دال نہیں گلے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تم وہاں پر ان کے جو شاگردوں کے شاگرد ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہو، نہیں بیٹھ سکتے۔ علم ہوتا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر چلو سادی سی عوام میں کہتی ہے، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ میں علمی کتابی ہوں، حالانکہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم علمی کتابی، ہم نے یہ سب کچھ علم حاصل کر لیا، یہ ہم علمی کتابی ہیں یہ ہو۔ تو میں ایک شرط یہ رکھنا چاہتا ہوں، اگر مرزا انجینئر صاحب آپ کو اپنی بدنامی کرانی ہو، مناظرہ کرنا ہی ہو، چلو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یا ان کے شاگرد، تو ایک شرط میری یہ آپ مان لیں، کیا ہے؟
آپ کیا کیجئے گا جب مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور یقیناً آپ نہیں ہوں گے، کیا ہے اگر آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں نا تو یہ شرط آپ لازمی رکھیے گا کہ مناظرہ نہ اردو میں ہوگا نہ پنجابی میں ہوگا، کیا ہے اس کے علاوہ اور زبانوں میں ہوگا، جیسے عربی میں کر لیں یا فارسی میں کر لیں یا انگلش میں کر لیں یا اس سے علاوہ اور زبانوں میں آپ مناظرہ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ایسے تربیت یافتہ طالب علم ہے، ایسے تربیت یافتہ شاگرد ہیں جو عربی پر، فارسی پر، انگلش پر مہارت تامہ رکھتے ہیں، آپ ان پر مناظرہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ تو علمی کتابی ہیں، آپ ایسا کیجئے گا کہ میں جو ہے نا آج سے جو میری ہر ریکارڈ ہوگا وہ بھی آج سے اردو میں نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے 1 گھنٹے کی تقریر میں عربی میں ریکارڈ کرواؤں گا، تاکہ عرب والوں پر بھی یہ آپ کا پیغام پہنچنا چاہیے نا، عرب والے بھی پہنچ سکے۔ آپ عربی میں یہ ریکارڈ کروائیے گا، مناظرے کے علاوہ جو ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں وہ بھی آپ عربی میں، جیسے 4-7 گھنٹوں کی جو آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ بھی عربی میں کرائیے گا یا فارسی میں کرائیے گا یا انگلش میں کرائیے گا، تاکہ پتہ چل جائے ہمیں آپ کی علم کی قابلیت کہ آپ کتنے علم کے پہاڑ ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔